جی تو اس وقت ہم بنجوسا لیک کی طرف روان ہیں. میڈم ریحام خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میم کیسے آپ بتائیں جی، آج آپ جا رہی ہیں کشمیر، جنت کہتے ہیں، جنت کا دوسرا ٹکڑا ہے دنیا میں. ہاں. تو بنجوسا لیک اور یہاں کی گرمی اور کی گرمی. جی جی، اور ڈاکٹر صاحب تو یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو گرم جیکٹس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. پڑ سکتی ہے. بنجوسا لیک میں تو نہیں. میں تو جب بھی میرے بچے آتے ہیں پاکستان، وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کشمیر جانا ہے انہوں نے. تو کشمیر کے علاوہ میں نے ان کو مسکراتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہم نے 2012 سے میں پاکستان میں ہوں، اور ہر گرمی کی چھٹیاں ہم نے کشمیر وہ ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو مسائل ان کو یا مجھ کو پیش آتے ہیں وہ ظاہر ہے تمام ٹورسٹ کو پیش آتے ہیں. اور وہ ایسی چیزیں ہیں جس کو سن کے آپ کو حیرت ہوگی، اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. کشمیر بہت خوبصورت ہے. بنجوسا لیک آج ہم جا رہے ہیں. بنجوسا لیک بہت خوبصورت ہے، لیکن جو ہم اپنی سائنس لڑاتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ درختوں کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ ہم عجیب عجیب قسم کے بدرنگ قسم کے جھولے لگا لیتے ہیں. پھر کھانے پینے کی بہت دقت ہوتی ہے. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میں خود گئی ہوں ریسٹ ہاؤسز میں، اور ان کو میں نے پکوڑے رمضان میں تلنا سکھائے ہیں. میں نے کسٹرڈ بنانا سکھایا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بڑی خوش خوراک ہوں. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آج بھی مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، ان کو ڈاکٹر صاحب اور میری بڑے عرصے سے ہم لوگ کشمیر کے اوپر کام کر رہے ہیں اکٹھے. کو 2012 ہی سے میں ان کو جانتی ہوں، اور ظاہر یہ تو ہے بھی کشمیر سے. تو ان کا بڑا دل دکھتا ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ ہیں. گنگا چوٹی ہو گئی، تولی پیر ہو گیا، بنجوسا لیک ہو گیا، اور بھی بہت سی جگہیں جو کہ فیمس شاید نہیں ہیں، لیکن جو پاکستانی ٹورسٹ ہے، جو فیملی والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ علاقے اس طرح کے ہو گئے کہ جہاں رسپیکٹیبل فیملیز اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ جانا نہیں پسند کرتی، کیونکہ عجیب قسم کا ماحول ہو گیا. پھر جو ریسٹ ہاؤسز کا حال ہے وہ تو کانوں کو آپ ہاتھ لگائیں. باتھ رومز میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے. وہ کوئی شریعہ کمپلائنٹ باتھ رومز نہیں ہیں. پھر جس طرح سے خیال کرنا چاہیے چیزوں کا، وہ ہم لوگ بھی نہیں کرتے ہیں. حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کرے. تو آج آپ اسی لیے جا رہی ہیں وہاں پہ؟ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ایڈوائز دیں گی، کیا کریں گی وہاں پہ؟ جی بیسیکلی ہم کچھ ایک تو اویئرنیس ریز کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے. میں تو چاہتی ہوں کہ ساری دنیا آئے دیکھے، لیکن یہ سجیشنز ہم تو مشورے ہی دے سکتے ہیں حکومت کو بھی، پرائیویٹ انویسٹرز کو بھی، کہ ٹورزم کو فروغ کس طریقے سے دیا جاتا ہے. ٹورزم کو فروغ اس طرح نہیں دیا جاتا کہ آپ وہاں پہ جا کے اپارٹمنٹس بنا لیں. جیسے آپ نے دیکھا گلیات کا کیا حال ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے درخت کاٹے جائیں اور آپ کانکریٹ جنگل بنائیں. مری اور گلیات کا حال آپ کے سامنے ہے. پھر یہ کہ جو سب اسٹینڈرڈ اکاموڈیشن ہے، یعنی کہ ہوٹلز یا ریسٹ ہاؤسز اچھی سہولیات نہیں دیتے، لیکن اخراجات یا ان کے جو چارجز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کچھ تجاویز ہیں جو میں نے پریزنٹیشن دینی ہے. ہم نے 2 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز رکھی ہوئی ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ کم از کم کوئی سیلیبریٹیز آئیں، ہم اس کے بارے میں بلاگنگ کریں، اوورسیز پاکستانیز کو پتہ چلے کہ کیا ہو سکتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو میرے بچوں کو رہتا ہے کشمیر سے، وہ یہ ہے سڑکوں کی حالت. تو تولی پیر کے اوپر تو میں نے بڑا ایجنڈا ریز کیا تھا. اب تولی پیر کو تھوڑی سی سڑک بہتر ہے، لیکن ایون بنجوسا لیک جیسی ہیویلی وزٹڈ جگہ پہ اوپر بہت اچھے مقامات ہیں، لیکن وہ جان پہ کھیلنے والی بات ہے ان سڑکوں پہ جانا. تو یہ بجٹس ہیں، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں کام نہیں کرنا چاہتے. تو جو ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی آئیں پاکستان ٹورزم کے لیے اوپن ہے، لیکن اوپن تو تب ہوتا ہے نا ٹورزم کے لیے کہ ایک دفعہ جائے اور کانوں کو نہ ہاتھ کوئی لگائے، دوبارہ بھی آئے. تو آج ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اور ہم 2-3 جو بڑے مقامات ہیں ان کی حالت بھی آپ کو دکھائیں گے، اور ان کے اوپر سجیشنز بھی دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. میم آپ نے سیلیبریٹیز کی بات کی، تو ایک تو ماشاء اللہ آپ خود اتنی بڑی سیلیبریٹی ہیں، آپ کے علاوہ اور کون کون سی سیلیبریٹیز وہاں پہ آ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک کوئی اسپورٹس کی دنیا سے انوائٹڈ ہیں، ہمارے کرکٹر ہیں مانے جانے. پھر ہم کچھ جو نیئر بائی ایریا ہے جیسے گلگت بلتستان، تو وہاں سے ہم ایک ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ینگسٹ منسٹر ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے کام کر رہے ہیں ان کو. اور کوہستان ایریا سے بھی ہم ایک پولیٹیکل بہت بڑا نام ہے ان کو، لوکلی بڑا نام ہے، ان کو لے کے جا رہے ہیں. تو ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ
میں تو اپنے کو سیلیبریٹی نہیں، میں تو اپنے کو ایکٹیوسٹ سمجھتی ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ ہاں میری سوشل میڈیا کی جو ریچ ہے اس کے ذریعے اگر آواز لوگوں تک پہنچتی ہے اور لوگوں کو لگے کہ ہم بات جائز کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں متحد ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اب جس قسم کی دنیا کی حالت ہے، دنیا ایک حالت جنگ میں ہے. تو جب ایئر اسپیس وغیرہ بند ہوتی ہے تو آپ کہاں کا رخ کریں گے؟ ہنزا کا رخ کریں گے، کشمیر کا رخ کریں گے، ہمارے ناران کاغان کا رخ کریں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ عید پہ کیا حالت ہوتی ہے. مری کو چلے جائیں، ناران کاغان چلے جائیں، سڑکوں پہ کیا حالت ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا اسلام آباد میں اب اتنی گلوبل وارمنگ ہے کہ اس قسم کی تباہ کن دوزخ جیسی گرمی پڑ رہی ہے. تو سب لوگ جب رخ کرتے ہیں تو یہ ٹریفک راستے جو ہیں یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم ان کو سیف کریں. اسکردو سے واپسی پہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 اتنے خطرناک واقعات ہوئے ہیں. تو جو باہر سے لوگ آتے ہیں لاہور کراچی سے، ان کے لیے آسانی ہونی چاہیے، سڑکیں سیف ہونی چاہیے، سائن پوسٹڈ ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ کھانے پینے کی سٹاپس ہونے چاہیے. اب ہم سارا سامان، میری کافی اور سب کچھ اس لیے ساتھ لے کے گئے کیونکہ راستے میں 2.5-3 گھنٹے میں کچھ نہیں ملے گا اور آگے بھی نہیں ملے گا. تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے ضروری ہیں کیونکہ ہم جیسے لوگ تو گزارا کر لیتے ہیں، لیکن ہر بندہ جو بچوں کے ساتھ جا رہا ہے یا کوئی ینگ کپل جا رہا ہے تو یہ چیزیں وہ بیچارے وہاں پہ جا کے ان کے لیے یہ سہولیات ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ ہمارا لوکل اکانومی بھی پک اپ کرے. بہت شکریہ جی. چلیں جی آپ کو لیے چلتے ہیں اس وقت کشمیر اور جنت نظیر کے جو نظارے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں.